امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ان اشعار پر غور کیا جاتا ہے تو قیامت کا منظر کی یادیں آنے لگتی ہیں، جو نشانیاں قیامت کی بیان کی گئی ہیں۔ غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، ایک تو قبر کا معاملہ ہے، اور پھر قبر سے اٹھ کر جب قیامت کے دن پہنچنا ہے، قیامت کے سوالات ہیں، اور اپنے نامہ اعمال کو پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، کیسا عالم ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ہمیں ندامت سے بچائے، پیاس سے بچائے، قیامت کی گرمی سے بچائے۔ سب لوگ ہوں گے وہاں، اور نامہ اعمال اب پیش کیے جا رہے ہوں گے، اور ایک آس لگی ہوگی ہر شخص کو کہ کسی طریقے سے مجھے نجات مل جائے، چھٹکارا مل جائے۔ آج نیکیاں مانگی جائیں گی، اگر ماں کے پاس بھی کوئی نیکی لینے جائے گا نا تو ماں بھی آج محبت کرنے والی اس دن نیکی نہیں دے گی۔ ایک ذات ہوگی جس پر نگاہ جمی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، انہیں منصب دیا جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شفاعت کا منصب دیا جائے گا، وہ شفاعت کریں گے۔ اس اشعار میں قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مطلع میں اور مقطع میں، کہ حضور نبی پاک کو یہ منصب ہے، انا لہا فرمائیں گے۔ سارے نبی جو ہیں، جتنے انبیاء کے پاس جائے گی امت، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ آج یہ منصب نبی پاک کے پاس ہے، جس پر نگاہ پڑ جائے گی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ امام اہل سنت ایک شعر میں فرماتے ہیں، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت اعلی حضرت اس محشر کا گویا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کے جھنڈے تلے قیامت کے دن جمع فرمائے، حضور کا قرب نصیب فرمائے۔ جس پر حضور کی نگاہ ہوگی اس کا بیڑا پار ہوگا۔ ان اشعار پر توجہ رکھیے، قیامت کے دن پر توجہ رکھیے، غور سے انشاءاللہ ان اشعار کو سنیں گے۔ دیکھیں، نعت سنتے ہیں ہم، بس اوقات اشعار سنائے جا رہے ہوتے ہیں مگر اس پر توجہ نہیں ہوتی۔ کئی اشعار ایسے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کئی واقعات ہوتے ہیں۔ یہاں قیامت کے دن کا ذکر ہو رہا ہے، قیامت کی گرمی ہوگی، سب کے سامنے اگر ہمیں للکار دیا، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اگر ہمیں مجرم کہہ کے پکار دیا گیا، ہمارے نامہ اعمال سب کے سامنے عیاں ہو گیا، اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اجتماع ذکر و نعت میں مثال دیتے ہوئے بتائی تھی یہ بات، کہ اگر ایک شخص بیان کر رہا ہے، بہت اچھا بیان کر رہا ہے، اور بہت سارا مجمع لگا ہے، اچھی باتیں بیان کر رہا ہے، کوئی شخص باہر سے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، اس کی بیان کرنے والے کی برائیاں بیان کر دیتا ہے وہ، تو لوگ تو اس کی بات کو بڑی توجہ سے سن رہے تھے، بڑی اچھی نشست لگی ہوئی تھی، معززین اس میں بیٹھے ہوئے تھے، مگر کسی آنے والے نے اس کے عیبوں کو سب کے سامنے عیاں کیا کہ یہ شخص تو میرا قرض لے کر بیٹھا ہوا ہے، بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے، کیا حال ہوگا اس کا؟ قیامت کے دن کئی چہرے سیاہ ہو جائیں گے، قیامت کے دن کئی سر جھکے ہوئے ہوں گے ندامت سے۔ اللہ ہماری لاج رکھ لے، ہمارے عیب چھپے رہیں جیسے دنیا میں چھپے ہوئے ہیں، کاش قیامت میں بھی چھپے رہیں۔ وہاں کی شرمندگی، وہاں کی ذلت اور وہاں کی رسوائی سے اللہ بچائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات، وہ ذات ہے جنہیں منصب دیا جائے گا کہ وہ اپنی امتیوں کو کی شفاعت کریں گے۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی، یقیناً
ان کی رسائی ہے، اور انشاءاللہ الرحمن ان کی رسائی کے صدقے میں ہماری بخشش ہوگی، ان کے کرم کے صدقے میں، ان کی شفاعت کے صدقے میں ہم پر کرم ہوگا، ورنہ ہمارے نامہ اعمال تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ لا نبی